کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کی خوش مزاجی، ان کی محبت، ان کا انداز دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ فیصل آباد کی سرزمین سے ابھرتا ہوا ایک ایسا ہی نام شیخ زاہد محمود، ایک ایسا شخص جو بیک وقت تاجر بھی تھا، پروڈیوسر بھی تھا اور یاروں کا یار بھی تھا۔ شیخ زاہد محمود ایک ہمہ جہت شخصیت۔ 1 اپریل 1967 کو فیصل آباد کے علاقے رحمان پورہ میں ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جس نے آنے والے برسوں میں تجارت، سماج اور شوبز تینوں میدانوں میں اپنی الگ شناخت قائم کی۔ شیخ زاہد محمود نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین تھے بلکہ ایک باوقار، سماجی اور شعبے سے گہرا تعلق رکھنے والی ہمہ جہت شخصیت بھی تھے۔ اپنی عملی زندگی کے آغاز میں انہوں نے مختلف کاروباری شعبوں میں قدم رکھا۔ وہ جیکارڈ کا گتا پورے ملک میں سپلائی کرتے تھے اور اس شعبہ میں ان کا نام اعتبار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 25 سال تک پراپرٹی کے کاروبار سے بھی منسلک رہے اور اس میدان میں بھی ایمانداری اور شفافیت ان کی پہچان بنی۔ کاروباری وسعت بڑھاتے ہوئے انہوں نے چاول کی ہول سیل خرید و فروخت کا ناکام بھی کیا، جس میں انہیں شہر بھر میں ایک سنجیدہ اور بااعتماد تاجر کی حیثیت سے جانا گیا۔ اسی طرح بابا عبیر ابوظری کا مشہور برانڈ شیمپو بھی انہوں نے بھرپور انداز میں ڈسٹریبیوٹ کیا اور اس پروجیکٹ کو بھی کامیابی کی نئی بلندیوں کو تک پہنچایا۔ مگر ان سب سے بڑھ کر ان کی اصل پہچان بنی شوبز میں ان کی سرگرمیاں۔ بطور پروڈیوسر انہوں نے پاکستان کے درجنوں فنکاروں کو پروموٹ کیا، ان کی صلاحیتوں کو نکھارا اور انہیں بڑی پلیٹ فارم تک پہنچایا۔ انہوں نے کئی معروف اسٹیج ڈرامے پروڈیوس کیے جنہوں نے ان کا نام شوبز کے معزز حلقوں میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ شیخ زاہد محمود کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا ہنس مکھ مزاج اور یاروں کا یار ہونا تھا۔ وہ دوستوں کے لیے ہر وقت حاضر رہتے، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے خود کو الگ نہ کیا، نہ آرام کیا، نہ میل جول ترک کیا۔ وہ زندگی کے آخری دنوں تک اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے رہے اور خوشیاں بانٹتے رہے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیخ زاہد محمود مسلم لیگ کاف کے کلچر ونگ پنجاب کے صدر بھی رہے۔ انہوں نے پارٹی کی ثقافتی سرگرمیوں میں فعال کردار ادا کیا اور اپنے منصب کو پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا۔ 23 مارچ 2025 کو 58 برس کی عمر میں یہ روشن چہرہ، یہ ہنس مکھ مزاج انسان، یہ وفاؤں کا پیکر دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر ان کی یادیں، ان کا نام، ان کا چھوڑا ہوا اثر آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شخصیتیں مر نہیں جاتی، وہ دلوں میں امر ہو جاتی ہیں۔ شیخ زاہد محمود بھی ایسے ہی تھے، محبت بانٹنے والے تھے، مسکراہٹ دینے والے تھے اور ہمیشہ یاد رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ جی، میں ابرار حبیبی ایک جرنلسٹ ہوں اور شوبز کی بیٹ میں نے فیصل آباد میں کافی عرصہ کی ہے، تو اس حوالے سے میری شیخ زاہد محمود صاحب سے اکثر اگاہے بگاہے مختلف تھیٹرز میں، مختلف ایونٹس میں ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ شیخ زاہد محمود مجھے بطور جرنلسٹ نہیں بلکہ مجھے بطور دوست ملتے تھے۔ میرے شیخ زاہد اچھے دوستوں میں سے تھے اور اکثر ملاقات ہوتی تھی، ان کے رہائش گاہ پہ بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ شیخ صاحب کی فیملی کا میں کچھ تعارف کرانا چاہ رہا تھا، جن میں شیخ صاحب کا جو پورا شجرہ ہے اس میں کچھ اس طرح تھا: شیخ زاہد محمود، ولد شمس الدین اور دادا جی پنجابی کا معروف شاعر بابا عبیر ابوظری، اور اس طرح ان کے شیخ شاہد محمود بڑے بھائی جو کپڑے کاروبار سے منسلک ہیں، اور شیخ محمد طاہر جو چھوٹے بھائی ہیں پرانی غلہ منڈی میں ٹریڈنگ کے کاروبار سے جو منسلک ہیں، اور شیخ محمد اسلام چھوٹے بھائی جو کاروباری سلسلے میں بیرون ملک اٹلی گئے ہوئے ہیں۔
اس طرح شیخ محمد عثمان جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں جو کاروباری سلسلے میں وہ بھی اٹلی میں موجود ہیں. اگر دوسری طرف ان کا ذکر کیا جائے شیخ ارسلان زاہد جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ بھی کاروباری سلسلے میں اٹلی ہے. حافظ حنان جو نیشنل ہسپتال میں ملازمت کر رہے ہیں. اور ایک ان کے بیٹے کا نام ہے جو انہوں نے اپنے دادے کے نام پہ رکھا تھا شیخ صاحب نے, جن کا نام ہے شیخ ابیر زاہد, وہ اسٹوڈنٹ ہے. وہ ایک بہت نفیس انسان تھے, سادہ بات کرتے تھے, دو نمبری نہیں تھی. کوئی ان میں یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی لالچ ہو, کوئی مقصد ہو, یا اپنی کوئی پروموشن ہو. وہ دوسروں کی پروموشن کرتے تھے, وہ آرٹسٹ کو پروموٹ کرتے تھے اور انہیں نت نئے طریقے بتاتے تھے کس طریقے سے آپ پروموٹ ہو سکتے ہیں اور انہیں کس طرح کے کردار میں اپنا کام کرنا چاہیے کہ وہ پروموٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح وہ کلچر ونگ میں جب آئے تو کلچر ونگ میں بھی انہوں نے آرٹسٹ کے حوالے سے آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت کام کیا. کاروبار کیا تو شیخ صاحب نے کاروبار بھی لازوال کیا, اور دوستوں کی تعداد ان گنت ہے. بہت سے دوستوں کا تعارف تو میں نے پیچھے ڈاکومنٹری میں کر دیا ہے, لیکن بہت سے دوستوں کو میں نہیں سمجھ سکا کیونکہ ڈوریشن جو ہے وہ ڈاکومنٹری کی کم تھی. بہرحال شیخ زاہد محمود ایک بہت بڑا نام تھا جو ہم نے لاس کیا ان کے انتقال کے بعد, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دوست شیخ زاہد محمود کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان جیسے نایاب گوہر بہت کم پیدا ہوتے ہیں. جی.